ایک اور بات چھوڑیے کہ تے میرے محبوب کا مصدق سبحان اللہ لفظ بھی کوئی جرا لفظ اللہ نے نبی واسطے بولے توجہ کرے میں وہ جملہ آخر لگا جرا لفظ اللہ نے نبی واسطے بولے وہ لفظ اللہ نے صدیق واسطے بولے ٹائٹل دیتے کہ یہ مصدق ہے پیغمبر مصدق ہے پیغمبر کچھ لوگ بھی جانتے ہیں کیونکہ بستی بنانے والے ہو تو ساتھ مسلمان ہیں اللہ کیوں نہیں ملا لیتا شک ہے مسلمان ہے نا الحمدللہ مسلمان ہے اور اس وقت دنیا کے ہوتے کروڑا نہیں لکھا نہیں کروڑا نہیں ارباں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں سبحان اللہ ارباں کی تعداد میں مسلمان موجود ہیں آپ الحمدللہ ٹھیک ہے اصالہ نمبر کتنا ہے پتہ نہیں سارا نمبر کتنا ہے کوئی پتہ نہیں ارباں وچوں خرباں وچوں کروڑاں وچوں اساں کتنے نمبر کے مسلمان ہوئے ہیں لیکن مسلمانوں کی ابتدا مسلمانوں کی گنتی ہندو تو شروع تھی دیا ہندو 3 4 5 6 انہیں ارباں پیچھا لگا 1400 سال کی تاریخ کو پیچھا اسلام کی گنتی سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد شان سیدنا صدیق اکبر زندہ باد جب ریاکشن پہلا مسلمان یہ نا کہ پہلا مسلمان ساری گنتی کتوں شروع تھی اللہ تعالی کتوں شروع تھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جتوں اسلام کی مسلمانوں کی گنتی کو اتنی تھی کہ خدا ایمان مسلم خدا ایمان کے بارے ڈیبیٹ تھی دیئے خدا ایمان کے بارے بحثہ تھی دیئے جنہیں مادر و پتر آزاد لوگ ہیں جنہوں نے اپنا پتہ نہیں وہ سیدنا صدیق اکبر کی گفتگو کرے گا میرے دوستوں میرے بزرگوں میں جنہیں گزارش کرتی نہیں کہ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصدق پیغمبر بنا کے بھیجے مصدق رسول بنا کے بھیجے اصالہ عقیدہ امام ہے صدیق نبی نہیں ہے صدیق رسول نہیں ہے صدیق نبی نہیں ہے صدیق رسول نہیں ہے اصل سیدنا صدیق اکبر کو نبی بھی نہیں آتے رسول بھی نہیں آتے لیکن میرے دوستوں میرے بزرگوں انبیاء والیاں صفات نبیاں والیاں صفات رسول والیاں صفات اللہ نے میرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر کٹ کے بھر چھوڑیت کٹ کے بھر چھوڑیت علماء کو جناب صدیق اکبر کی عظمت سنتے ہو سو مقام سنتے ہو سو شعر سنتے ہو سو میرے دوستوں میرے بزرگوں تیرے سارا رفاقت ہے نبوت دلال تیرے سارا سندر میرے آقا دلال گزار کے میں پڑھے بھی میرے دوستوں میرے بزرگوں زندگی دے اندر کہیں موت دے بچ بھی کہیں مسئلے دے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی رائے کرو حضور دے مشورے کرو اکھاں بڑھ کے اپنا مشورہ رہنے کا بلکہ جو رائے جو مرضی میرے آقا محمد مصطفیٰ کی ہوتی ہے سیدنا صدیق اکبر خودی تصدیق کرنے ہوئے حضور دی مرضی
رائے دے پیچھو چل دیا سبحان اللہ ہاں مصدق اول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا جب مکہ کے اندر جناب صدیق مکہ کے اندر کوئی نہ مکہ کے اندر کوئی نہ یمن کے علاقے کے اندر بدیت ہے کاروبار کی غرض نال تجارت کی غرض نال آپ یمن کے علاقے کے اندر آپ کے صبح ایک بزرگ رانے جنہاں نام شیخ عظم یمنی کے 500 سال کی عمرے تورات انجیل دا عالم بہت بڑا اللہ بنائے سیدنا صدیق اکبر نے دل دے اندر شوق پیدا تھا کہ میں اللہ کے اس ولی دی زیارت کراؤں خدا مجھے بلوغت کے دعا کراؤں جناب صدیق اکبر اس ارادے دے نال شیخ عظم یمنی کی خدمت دے اندر گئے جب آپ پہنچن اہدن عجوز بندہ بڑا بندہ ضعیف بندہ دھویا چیزیں ہوتے آئے پڑھ ایک پٹلیاں چیزیں ہوتے آئے پڑھ کمزوری ضعف 500 سال تو زیادہ عمر گزر چکی ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے وقت کے سلام پیش کی تھے ایک اکھی نہیں کھل دیا انہاں دیا جب سلام پیش کی تھے انہوں نے وعلیکم السلام آکے وقت پچھلے آمد والا جوانا مننتا کونی تم نام تیرا پیڑائے جناب سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنا نام سے کہ میرا نام ابو اللہ ہے فاطمہ نام کیا ہے فرمائے ابو محافہ ہے کہ تم درامن والا ہے کہ حجاز درامن والا حجاز چکرے مقام تو مکہ مکرمہ کے اندر رامن والا قوم دا قوم قریشیاں قبیل دا قوم ہاشمیے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک یاد رکھا ہے سلسلہ نسب میرے آقا کے نال حضرت ابو بکر صدیق دا چھیویں دادے تو ون کے رل میں دے کتنے دادے تو چھیویں دادے تو میرے آقا دا سلسلہ نسب یعنی چھیویں دادا حضرت برہ میرے آقا نے بھی دادائے تے سیدنا صدیق اکبر نے بھی چھیویں دادے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر کول شیخ عظم پوچھتے کہ تو درامن والا حجاز ٹھکرے مقام تے مکہ مکرمہ دے اندر قوم دا قوم قریشیاں ہاشمی قبیلے دے نال تعلق جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا انٹرویو کھل چکے شیخ عظم انہیں ہاتھ اٹھا کے ہمیں اٹھا چاہ کے جناب سیدنا ابو بکر صدیق دا روحیت بننے دے چہرہ دیکھ کے آکھر لگا شخصات اگر ناراض نہ تھی میری ہی گزارش ہے شیخ کیا پیاد ہو ذرا پیر تو کپڑا ہٹاؤ پیر تو کپڑا ہٹاؤ میں ایک نشانی دیکھنا چاہتا جناب ابو بکر فرمایا میں ہر لمحہ حیران تو حیران ترفی دا میرا میری حیران کی وجہ دیئے گی اور فرمانے کے شیخ میں تے کوئی زیارت واسطے آیا ماجرا معاملہ کیا ہے آخر لگے نہیں بس میری گل سنو جناب ابو بکر صدیق فرمانے میں پیڑ تو کپڑا ہٹائے ایک دل کا نشان جب شیخ عظم نے نیچے میرے ہاتھ دوبارہ پکڑ کے تے ہاتھ کو بوسا دے رہا ہے سبحان اللہ شیخ چمن لگ 500 سالہ بزرگ حضرت ابو بکر فرماتے میں تے حیران ہو گیا میں عظم کی تے من شیخ عظم میں کوئی زیارت واسطے آیا ہوں کوئی دعا کرامت واسطے آیا ہوں کہ تسا میرے ہاتھاں کو چکنے پائے ہو بوسے پہنے میں ہو ماجرا کیا ہے معاملہ کیا ہے شیخ عظم فرمان لگے آیا عبداللہ دل سن میں تراب دا عالمہ زبور دا عالمہ انجیل دا عالمہ اللہ کے کتابوں نے معذرین
خدا کی کتابوں میں پڑھی بیٹھا اور انہیں کتابوں کے اندر جتنا سارے نبیاں کی سیرت لکھی ہوں گے سارے نبیاں کے تذکرے ہیں احکامات موجود ہیں اٹھائیں آخر الزمان امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر الانبیاء صاحب مزمل صاحب مدثر صاحب یاسین صاحب طه صاحب علم شہرت صدرک شب معراج دلہا آمنہ دلال عبداللہ دے چندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے انہاں دیا نشانیاں موجود ہیں انہاں دیا سیرتہ موجود ہے صورتہ موجود ہے انہاں دے یارہ تذکرہ موجود ہے انہاں دے آج دے اندر وجہ تذکرہ بھی موجود ہے عبداللہ کو مبارک ہوئے اس آخر الزمان نبی کا ظہور ہو چکے مکہ دے اندر تے کو مبارک ہوئے کہ سب تو پہلے اس محبوب محمد مصطفیٰ کی تصدیق کرنے والا تو سے سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر میں کتنے لفظ بولے ہیں ابتدا کے اندر ایک مبشر یا مصدق مبشر یا مصدق اللہ اکبر دو اینا سے ایک آئینہ ایک شیشہ ایک آئینہ دیا ہے شیشہ آئینے کی تعریف ہے انہیں سامنے کھڑے تھی وہ بغیر کہے کوشش تردد دے وہ فوراً تمہارا عکس کو دکھائے ٹھیک ہے نا ساری زمان ذرا دیہاتی لوگ شیشے کو بھی آئینہ کے آئینے کو بھی شیشہ آدم لیکن فرق ہے شیشہ ہے کہ ایک ہے ایک نظر کی میں آر پار میں شیشے کے نظر آر پار میں دیئے تے آئینہ جڑا ہے انہیں پار نظر نہیں میں دی بلکہ فوراً جڑی شہر ہو گئے انہیں عکس انہیں اندر منعکس ہو گئے دے کیونکہ شیشے کی ایک فطرت شیشے کی کیا ہے فطرت شیشے کی کیا ہے فطرت فطرت کے لیے کیا ہے فطرت کے لیے چیز کو آدھن مولانا فطرت کو آدھن جیدے بغیر گزارا تھی جیدے بغیر گزارا نہ تھی کھانا انسان بھی کیا ہے فطرت پیمن انسان بھی کیا ہے فطرت سمر انسان بھی کیا ہے فطرت پیشاب بہانا انسان بھی کیا ہے فطرت یعنی فطرت کو آدم جیدے بغیر گزارا نہ تھی دے میرے دوستوں میرے بزرگوں سیدنا صدیق اکبر کو اللہ نے جو مصدق بنائے ہیں یہ حضور کی تصدیق کرنا سیدنا صدیق اکبر کی فطرت کرنا ایسا کہ نبوت کے بغیر انہاں دا گزارے نبوت کے بغیر انہاں دا علاوہ گزارے نہیں جدا نبوت کے بغیر گزارا نہیں وہ نبی کی خالی بنا نہیں پروگرام چاہے کہ جلی بار نبی کی حق نہیں ملیا کائنات کے حق نہیں ملیا میرے دوستوں میرے اولا بہتان الزام سجدہ کائنات کے ہوتے بطول کائنات کے ہوتے کہ جلی جنتی عورتوں کی سردار ہے جنتی عورتوں کی کیا ہے سردار آل سنت والجماعت علماء دیوبند علماء علم بدائی تمام کا اہل حدیث کا یہ متفقہ
عقیدہ ہے کہ سیدہ کائنات جنتی عورتوں نے کیا ہے سردار زور بولو سردار اور میرے دوستوں میرے بزرگوں میں ایک تقریب کرنا رہا کہ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات حسرت آیات دے وقت جنیا کیفیات میرے آقا کو ظاہر ہوئے صادر ہوئے وارد ہوئے وہی کیفیات کے عینی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارد صادر ہوئے انہوں نے بھی چوہے کرنے ہیں کہ جناب آمنہ دیرا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا کو رخصت ہونے لگے جب دنیا کو مرقہ بٹانے لگے آخری ٹائم میرے آقا نے اپنی چہیدی بیٹی اپنی پیاری بیٹی اپنی سردارہ بیٹی سیدہ کائنات مطمئن کائنات سیدہ نساء اہل الجنہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دنال محبت پیار دیا گنہ کیتیل راز دیا گنہ کیتیل رازداری دیا گنہ کیتیل ایسے راز سیدہ کلا سائل کن قریب کر کے آہستہ آہستہ میرے آقا نے گفتگو فرمائے ہی جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وفات حسرت آیات وقت آئے جناب سیدنا صدیق اکبر نے بھی اپنی چہیدی بیٹی اپنی سیدہ بیٹی ولیت میری اکبر سیدہ عائشہ الصدیقہ دنال راز و نیاز دیا گفتگو شان امی عائشہ صدیقہ میرے آقا نے میرے محبوب نے سیدہ فاطمہ دا کن قریب کی تھے تھوڑی جی گفتگو فرمائنے اس گفتگو دا تذکرہ احادیث دیا کتابہ دے اندر موجود ہے جب سیدہ گفتگو فرمائنے سیدہ رومن لگ گئے اکھائی تو حد جاری ہو گئے میرے آقا اپنی بیٹی کی حد برداشت نہ کر سکتے ہیں فرمیدنا فاطمہ تو مزرع چکنی فاطمہ میں محمد دن جگر دا ٹکڑائے سن برداشت نہ فرما سکتے ہیں سن نے فرمایا یا فاطمہ معلوم کی کہ تری شروع دی پڑھنے ابا جان تو سفر میں دے پہلے میں دنیا تو رخصت ہونے والا دنیا کو مرقہ بٹانے والا اور میرے آقا نے فرمایا کر قریب کرو سیدہ کر قریب کی تن میرے آقا نے عدت فرمائیں سیدہ دے چہرے پہ مسکراہٹ آئیں گے چہرہ کھل اٹھے کھلن لگ گئے بعد وفات کے اندر بعد برقع بٹانے کے اندر سیدنا علی بن مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فاطمہ تو کیا دیا گلہ ہے پہلے سننے کو گفتگو فرمائیں گے تو سب رومن لگ گئے ہو وہ گفتگو فرمائیں گے تو سب مسکرانا لگ گئے ہو سیدہ نے فرمایا پہلی گل میرے بابا نے کہ میں اسے دیواری کے اندر دنیا کو رخصت ہونے والا میں آپ کی جدائی کو برداشت نہ کر سکتی رومن لگ گیا اور میرے بابا نے متسلی بھی ہے کہ میری فاطمہ بہت جلدی میرا برقع بٹانے کے بعد سب کو پہلے تمہیں محمد دنال ملاقات کرنے والی ہے اور علماء نے لکھے کہ باقی سیدہ پڑھو فراق نے جدائی برداشت نہیں ہویا 5.5 مہینے میں گزرے میرے آقا نے محنت کی سیدہ کائنات دنیا کو سیدہ کائنات دنیا کو کتنے مہینے بولو میں ذمہ داری نہ راز کر دیا کتنے مہینے 6.5 مہینے گویا میرے آقا بیٹی کو 10 سال میں سب سے پہلے میرے نال ملاقات کرنے والے میری سیدہ کو یہ ہوئی کہ میں جنت کی عورتوں کی سردار ہوں میرے بابا کا تیری بیٹی کو یہ کہ دنیا جلدی رخصتی ہونے والی وہ
چند خجیاں دے درختاں دی خاطر درباراں تے بازاراں دے اندر رول سے ذرا سوچ کے دیکھو دماغ دے اندر گل کو بٹھاؤ جڑے بندے کو ڈاکٹر آخر کو لا علاج ہے جلدی دنیا کو پڑھنے والا ہے اگرچہ دنیا دار ہے وہ دل کے اندر کئی خواہشات ہوئے لیکن سب خواہشات دم توڑ گئی ہیں کہ جب دنیا تے ہی نہیں رہنا انہیں چیزوں کی حیثیت پہ روک کر کیا ہے تو سیدہ کائنات کو حضور فرما رہا ہے خجیاں عبادت کرنیاں کوئی حیثیت ہے نا بولو تو صحیح ہے ایک بندہ نہ مربیہ نہ مارے تھے پنچ سال خجیاں ہو رہے انہوں نے نزدیک انہوں نے کوئی حیثیت نہیں کوئی موقع الگ نہیں نہیں تو جن کو جنت دی سرداری ملی ہوئی جنت دی کیا ملی ہوئی سرداری ملی ہوئی تو یہ بھی پتا چلتے کہ دنیا سے مقررہ بہت قریب ہے بہت تھوڑا ہے وہ شیر خدا کی موجودگی کے اندر کیا دربار مزارہ دے تھکی کھا سکتے نہیں اومن کے یاد کیے دار کریں گے لوگ کیا یاد کرنا بیوی سمجھ کو ڈھکے رہتے گئے یار جنہ لوگوں نے ترین سال محمد نے کٹھے گزارے کر وہ اہل مدینہ جیرے حضور دی مسیحے نے حضرت اپنی خون دیا ندیاں محمد واسطے میدان ہیں اور نعوذ باللہ سارے مان ٹر گئے ہیں جو نبی دی تھی دھکے ودی کھاندی آئی تے نبی دی تھی دربار پھرتی ودی آئی تے کہیں کو غیرت نہ آتی ہے میرا تمہارا تعلق واسطہ اتنا ہے کہ میں تمہارا ایک مولوی خطیب تو اسلام سے بھی بات کریں میرے نال محبت دین کی وجہ کا ہے یہ ہے کیا نہیں میں اقرار شروع کیتے تھوڑا چلا خطے آپ سلیم سے بیٹھے ملک تمیز سے بیٹھے ملک عتیق سے بیٹھے یہ دو صحابہ صرف نہ سنے ترکی آگے یار نہ میرے خاندان جانتا ہے نہ میری قوم جانتا ہے میں موٹی ہوں میں قومی ہوں میں بہار ہوں میں کمار ہوں میں سید ہوں میں کون ہوں کوئی تعلق نہیں ماں سوائے اس سے یا ہوں میں تمہارے سامنے باز کر دیا میں تو اٹھنا سڑک پہ لے ہوں چار بندے آ کے میرے ہاتھ پہ گئے میرے نال لڑن لگ گئے میری ٹوپی جناب کہے شک جندن لہا گندن تے تساں مجمع والے بے دے کھڑے ہو انہاں لوگوں کو یہ کرنے ایمان کرنا سکتا میں پیار دے دیا میرے لئے کوئی واسطہ نہیں تعلق نہیں ماں سوائے ایک گھنٹے دی ملاقات ایک گھنٹے دی ملاقات نہ کوئی بندہ اگر میرے نال لڑن والا ہو گئی تو سب جناب لڑن رہے ویسے یا سارا خطیب ہے سارا عالم سارا مولوی ہے سارا کو تقریر کیتی ہے سارا مہمان ہے وہ بھائی کیا پہ کرے دے تو جنہوں صحابہ نبی کا کلمہ پڑھا حضور تو جانو نشاور کیتی ہے میرے آپ والے بچے دن رات گزارے ہیں جنہوں کو معلوم تھا کہ حضور دست کے سب کچھ ہے حضور دی بیٹی دربار دھکے ودی کھانی ہے لوگ دھکے ودے پر رہتے ہیں کہ صحابہ پورے اہل مدینہ خاموش کہیں کو گل نہیں کی تھی کہیں کچھ آکھیا نہیں ذہنی بار بنے بولو سمجھ نہیں آتا کہ بحث مسئلہ اور کوئی چیز نہیں لتی لدیاں تو روز آتا ہوں ڈیبیٹ مسئلہ روز آتا ہوں
کہ قرآن جنہ دیا عظمتاں دیا قسمہ چہتا ہے جنہ دیا شانہ اللہ آپ اپنی زبان قدرت نال کھڑا بیان کرے دے جنہوں کے صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت نے جو چندہ کر دیا حضرت ابو بکر صدیق کا دیا سارا مال کرنا چاہتا ہے نظر کچھ کمزور ہے دوبارہ کے ہاتھ ہونے گلے تو گھر والے پوچھے خیر ہے پر میری یاد میں چندہ بن گیا اور تو عادت ہو گئی ہے کپڑے سینے کے سوئی ہوئی سوراخ وہ کھڑے تھے میں آتا میرے آقا جب چندہ بن گئی وہ سوئی کی گھر دیا وہ سوئی تک لائی ہے وہ جسم میں نکال کی تھی وجود تے جڑا لباس پاک کھڑے ہیں کپڑے پاک کھڑے ہیں ٹاٹ تے گوریا چاہتے ہیں کہنے اگر سی کے اولا لباس پڑھیں گے یہ جسم کے کپڑے اتار کے ٹاٹ کا لباس پاتے ہیں اپنے جسم کے کپڑے تک بھی حضور کی میرے گئے کھڑے ہیں حضور کی خدمت دے اندر تو جبریل آتا ہے اور آگے جبریل امین آگئے صحیح کتابوں نے اندر میں جبریل تک میرے آقا کی خدمت کے اندر ہے سجدے دے جبریل اجنورانی وجود دے ہوتے ٹاڑ کا لباس پاتا ہوئے نورانی جسم دے ہوتے بوریا کا لباس پاتا ہوئے میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ کیا ماجرا ہے کیا معاملہ ہے جبریل عرض کرتے آقا اپنے غلام کے نام جناب سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو کہ صدیق کا لباس تے میں گھر جبریل نہیں بلکہ آسمان تے جتنے ملائکہ ہند اللہ نے حکم دیتے اور صدیق کی قیادت دے اندر جنہیں صدیق نے گوریا کا لباس پاتے دوسرا بھی ٹاٹ کا لباس پاتے سبحان اللہ آسمانوں نے سب فریق تھے اے ٹاٹ کا لباس پاتی کھل کیوں جو سیدنا صدیق اکبر نے ٹاٹ کا لباس پاتے میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑا خدمت دے ہوتے من دھن بیٹی مال جان ہر شخص قربان کرے دے کیا وہ نبی کی بیٹی کو رجا سکتے نہیں بولو رجا سکتے روا سکتے یا نبی کی بیٹی کا حق روک سکتے کیسیاں گلائیں کیسیاں گفتگوائیں کیا چیزیں میرے دوستوں میرے بزرگوں جڑا صدیق دنیا کو رخصت ہونے لے لے امت کو نہیں کہتا سید آزمائے صدیقہ افردی اچھا سینیل آپ کچھ دن بیٹی اور میری بیٹی کیا کر رہے ہو ابا جی تھوڑے واسطے کون تیار کر رہے ہیں ابھی تو صاحب نے کہا کہ آپ پر ٹوٹ گئی زندہ لوگوں زیادہ کی ضرورت ہے میری بیٹی بے کوئی ضرورت نہیں میری پیچھے پرانیاں چادر انہاں کو دھو کے ابو بکر کو کفن نے چھڑائے سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں دیکھل کی تھے مسلم دے اول رسول میں کیا کہا کہ اللہ جانے کہہ لیا کہ اللہ جانے کتاب قرآن جانے جو کتنے بجے سے اچھا یہ جو میرا وقت یہ ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ